الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورۃ النساء کا۔ تو یہ جو سورہ نساء ہے، ایک تو اس کا مختصراً جو تعارف ہے وہ یہ کہ یہ صورت بھی بڑی صورتوں میں سے ہے، اور جو پہلی 5 صورتیں ہیں، جنہیں پہلی منزل بھی کہہ لیں، ابتدائیہ بھی کہہ لیں، اس میں یہ اگر تقسیم کی جائے تو چھوٹی صورت ایک سورۃ الفاتحہ ہے، جو اپنی فضیلت اور حجم کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اس فضیلت کے حجم کے اعتبار سے۔ اور بعد میں سورۃ البقرہ اور پھر آل عمران جو ہیں، یہ صورتیں اپنے حجم کے اعتبار سے بڑی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں آپس میں کئی ایک موضوعات کی مماثلت تھی، مشابہت تھی۔ پہلی قوموں کا تذکرہ تھا، جہاد تھا، پہلی قوموں کا ذکر تھا، نبیوں کی بات تھی، اور اہل جو نا وہ بنی اسرائیل، ان کی کافی باتیں تھیں۔ دونوں کے اندر تقریباً سیم مضمون تھا۔ اب یہ جو اگلی دو ہے نا، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، ان کے اندر ایک خاص مماثلت ہے۔ یوں کر لیں کہ پہلی دو کا ایک جوڑا ہو گیا اور یہ دوسرا جوڑا ہو گیا۔ یہ دوسرے جوڑے کی پہلی صورت ہے سورۃ النساء۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ تر مسائل بیان کیے گئے ہیں، گھریلو زندگی کے مسائل۔ پہلے زیادہ تر ایمان عقیدے کی بات ہوئی ہے، اور منافقین کا ذکر پچھلے 2 سپاروں میں اللہ نے ان کی صفات تو بیان کی ہے، نفاق کا لفظ نہیں بولا، لفظ نفاق یا منافق نہیں آیا پہلے دونوں کے اندر، لیکن یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آئے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 84 آیات میں جو ہے نا منافقین کی بات ہوئی ہے سورۃ النساء کے اندر، اگرچہ کسی جگہ پہ ان کا نام لیا گیا ہے، کسی جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے انہیں درمیان میں، کیونکہ وہ بظاہر تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلی جو دونوں صورتیں ہیں، ان کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے، پہلی دونوں صورتوں کی۔ لیکن یہ جو 2 صورتیں ہیں، اس میں پہلی سورۃ النساء کے اندر جو ابتدا ہے وہ یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اور سورۃ المائدہ ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ یہ بھی ایک مماثلت ان کی آپس میں ملنے کی ہے۔ اس سورۃ النساء میں تو گھریلو زندگی، عائلی زندگی، خاندانی زندگی پر زیادہ بحث کی گئی ہے، اور یہ سورۃ المائدہ ہے، اس پر بھی احکام کی ہی بحث ہے، لیکن وہ ہے حکومتی لیول، ریاستی لیول کی، جو ہے نا امور سلطنت، اس والے سے زیادہ ڈسکس کی گئی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی باتیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، اور بھی کئی ایک باتیں مفسرین نے ان کی آپس میں مماثلت کے حوالے سے لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ اور اس کی بالخصوص پہلی آیت مبارکہ، یہ تو بہت زیادہ سنی جانے والی، پڑھی جانے والی آیتوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام یہ جو پہلی آیت تھی، اسے خطبہ حجت جو تھا نا، خطبہ جمعہ، اس میں بھی پڑھتے تھے، خطبہ عیدین اس میں بھی پڑھتے تھے، خطبہ نکاح اس میں بھی پڑھتے تھے، خطبہ عیدین وہاں پہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کئی جگہ پڑھے جانے والی آیت مبارکہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے۔ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں پیدا کیا ہے ایک ماں اور باپ سے، آگے جو ہے نا وہ بعد میں بات آتی ہے کہ تم دونوں ان دونوں کی نسل سے آئے ہو، لیکن نفس واحد، جن سے پھر آگے 2 ہوئی نا، مرد اور عورت، لیکن نفس واحد تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی وہ روایت بڑی جس میں قیامت کے دن لوگ
حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے مہربانی کریں اللہ سے بات کر دیں آپ کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، تو وہاں پہ وہ لفظ موجود ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کو تو اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تو آپ تو بڑے عظیم ہیں، آپ بات کریں۔ آدم فرمائے گا نہیں میں نہیں کروں گا۔ بہرحال وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا سب سے پہلے، اور پھر ان کی پسلی سے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق کیسے کس طرح ہو گیا، کہاں سے نکل آئی، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پھر اماں حوا کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا خُلِقَ مِن ضِلْعٍ، یہ جو عورت ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی جو ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہے، پسلی ٹیڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ٹیڑھی رہے گی، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ ہاں اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ تو ٹوٹ جائے گی، کوئی پسلیاں سیدھیاں کرنے لگ جائے تو ٹوٹنی ہی ہے، تو یہ سیدھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گی، آپ نے فرمایا۔ اور آپ نے ایک حدیث میں الفاظ ہیں، فرمایا وَكَسْرُهَا الطلاق، اس کا سیدھا کرنا، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ طلاق دو کے بعد ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ جو عادات، جو خصلتیں، جو کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں وہ پائی جائیں گی، وہ چاہے نبی کے گھر میں بھی ہو تب بھی، وہ چاہے پڑھی لکھی ہو، کوئی بڑے عہدے پہ ہو جائے، یہ جو ایک بطور فطرت ان کے اندر چیز ہے وہ برل ہے، لیکن اسے بنیاد بنا کر اسے نیچا دکھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہو، وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ اگر تم آدم سے نکلے وہ بھی آدم سے نکلیں، اگر تمہارا رب وہ ہے تو اس کا رب بھی تو اللہ ہے نا۔ یہاں پہ آگے بات سیم ہے، اصل میں یہ تمہید ہے اگلی بات کی۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے پیدا کیا اس کی زوج کو، اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مرد بہت پیدا کر دیے، وَنِسَاءً، اور عورتیں بہت پیدا کر دی۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے سے اوپر جائیں تو ہمیں اپنی شاخوں میں دادے کی طرف سے 4-5 رشتہ دار اور لگ جائیں گے، اس سے اوپر جائیں تو پھر رشتہ دار اور بن جائیں گے، پردادے کے اوپر جائیں تو پردادے کے پردادے پہ جائیں تو ہم کافی لوگ بن جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ ہمارا ایک بڑا گوڑا رشتہ ہے انسانیت کا کہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اسلام یونٹی کا درس دیتا ہے، اسلام متحد ہونے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے احساس کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کو پہلے ملوز خاطر رکھنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہوں، مجھے بھی تو اسی اللہ نے پیدا کیا جس کو اس نے پیدا کیا، جس نے اس کو پیدا کیا، اور میں بھی تو اس کی اولاد ہوں جس کی یہ اولاد ہے۔ یار میں اس کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوں، یار میں اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں، یار میں اس بندے کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں جو میرے ہی باپ کی اولاد ہے، میرا بھی وہی باپ ہے، اس کا بھی وہی باپ ہے۔ تو یہ چیز بندے کو شرم دلاتی ہے، جو رشتہ داری اور ایک تعلق ہوتا ہے نا۔ بندہ اپنے بھائی سے نہیں ایسی 2 نمبری کرتا، کہتا ہے یار ہور جگہ کر سکتے تو بھرا ماں، تو ہمارا اپنا لگتا ہے، برادری والا تیرے سے نہیں کرتا۔ تو انسانیت کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ رشتہ بہت مضبوط ہے، یہ بتائی گئی یہ بات۔ فرمایا مرد عورت کو پیدا کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور کون اللہ؟ تساءلون بہ والارحام، تم آپس میں سوال کرتے ہو، تساءلون، آپس میں تم سوال کرتے ہو، بہ، اسی اللہ کا نام لے کر، والارحام، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں ڈر جاؤ۔ ارحام جو ہے نا یہ محرم اور غیر محرم دونوں کو کہا جاتا ہے رشتہ داری، ایسی رشتہ داریوں کے بارے میں تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے کتنی باتیں کروا لیتے ہو، قسم اٹھاتے ہو، لوگ اگلے کو یقین آ جاتا ہے، کسی پہ قسم ڈالتے ہو تو وہ بیچارہ پابند ہو جاتا ہے۔ تو جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، سوال کرتے ہو، اسی اللہ سے ڈرتے ہوئے صلہ رحمی کا خیال رکھو، رشتہ داری کا خیال رکھو۔ کون سی رشتہ داری یہاں پہ بیان ہوئی ہے بھائی؟ بہن براد نہیں بیان ہوا نا، کون سی رشتہ داری بیان ہوئی؟ انسانیت کا رشتہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ صرف یہ رشتہ داری نہیں ہے کہ بس وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، وہ میرا کزن ہے، میرا نہیں، تمام انسانوں کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگہبان ہے، اللہ رب العزت تمہارا اوپر نگران ہے۔ یہ اللہ نے بنائے ہیں تمہارے رشتے، تم ڈر جاؤ ان رشتوں کے بارے میں۔ توڑ دیتے ہو، پڑوسیوں کی بات نہیں سنتے، ایسی شریکیوں کی باتیں کرتے ہو، دکاندار سے کھیتا ہے، ایک فصل اس کی ہے، ایک زمین اس کی ہے، وہ لڑ رہے ہیں آپس میں،
تھوڑی سی بات پہ اتنی سی بات پہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، اتنی بات پہ لڑتے ہو، اس رشتے کو توڑ رہے ہو، ڈر جاؤ، اس پہ تمہارے لیے اللہ نگہبان ہے، اللہ نگران ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے، پھر اس ساری آیت کی یہ جو تمہید باندھی جا رہی ہے، اس سے اگلی باتیں مراد ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، وہ آگے آ رہی ہے بات۔ تو یہ ایک تمہید کے طور پہ بات کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء، ان کی آپس میں جو مماثلت ہے، آپس میں جو ان کا تعلق ہے اور ان کا ایک ہونا جو ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلی جو دو صورتیں ہیں نا، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ، اس میں پہلے تمہید باندھی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے دونوں صورتوں میں پہلے قرآن کی بات کی ہے، قرآن پاک کے حق اور سچ ہونے کی بات، لا ریب فی ذالک، لا ریب فی، اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اس طرح سے سورۃ النساء آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں کوئی ایواجا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، پکی بات ہے۔ پھر اللہ نے آگے بات کی تمہید کے طور پہ، اس میں تمہید نہیں ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کے اندر بھی ہے، تمہید نہیں ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے، ڈائریکٹ بات کی گئی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے پوری انسانیت کے ناطے سے کہ ہمیں سب سے بڑا درجہ انسانیت کا رکھنا چاہیے، سب سے پہلے اگلے بندے کو انسان کی کیٹیگری میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا اسلام اس کے ساتھ کس تعلق داری کو جائز اور کس کو ناجائز قرار دیتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں پھر مخصوص کیا ہے کہ اس سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس سے کیسا تعلق رکھنا ہے، اس سے کیسی دوستی رکھنی ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہر معاملے میں انسانیت کو لے کے آئیں آگے اور حدود اللہ کو بھی کراس کر جائیں، کافروں کے ساتھ بھی وہی محبت، مشرکوں کے ساتھ بھی وہی محبت، بے دینوں کے ساتھ بھی وہی محبت اور وہی تعلق رکھیں جو اپنوں کے ساتھ ہے، یہ بھی کوئی رواداری نہیں ہے۔ اسلام اس کو بھی جائز نہیں کہتا اور ناپسند کرتا ہے۔ عقیدہ الولاء والبراء، یہ عقیدے کی بات ہے، کس کو ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا، یہ بھی اسلام کی اساس ہے۔ اسلام بتاتا ہے تمہیں کہ تمہاری دوستی یاری کیسی ہونی چاہیے، یہ نہیں منہ اٹھا کے ہر کسی لگاتے جاؤ، نبھاتے جاؤ، پھر مر جاؤ، پھر انہی کے ساتھ اٹھو، پھر جاؤ انہی کے ساتھ جن سنگروں کا نام لیتے ہو، جن کے نام کے وہ بنا کے ٹیٹو اپنی گاڑیوں پہ لگاتے ہو اور جن کی بنا کے شکلیں اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر لگاتے ہو، پھر انہی کے ساتھ مرو، پھر انہی کے ساتھ اٹھو جا کے۔ یہ قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں انسانیت کا ایک درجہ خاص ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی تابعداری کے اندر رہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سورۃ النساء ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب میری نئی ابھی شادی ہوئی تھی۔ تو گویا یہ ایک جو سورۃ مبارکہ کا دور ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور بالکل جو ابتدائی دور ہے مدینے کا، وہاں پر رخصتی کے بعد نا، تو وہاں پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار اور مودت اور الفت کا تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض اور حقوق کو پہچان کر ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، الذی خلقکم، اس سے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے اس میں سے بنایا ہے اس کے زوج، اس کی بیوی کو، وبث منہما، اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیے ہیں، رجالا کثیرا، بہت زیادہ مرد، ونساء، اور بہت زیادہ عورتیں، واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری نبھاتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگران ہے۔ صدق اللہ العظیم۔